اور مولا علی فرماتے ہیں جس نے بھی حق کے ساتھ ٹکر لی ہے نا، حق نے اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیا ہے۔ وہ ایک کا تو نکلا ہے نا ابھی تازہ تازہ، جو بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا، کہتے ہیں جی اس کے خلاف بات کریں۔ میں کہ اس مسکین کے خلاف کیا بات کریں، اس کے خلاف ہم اس وقت کھڑے رہے جب سارے کینیڈا اور جناب لندن بھاگ رہے تھے۔ اس وقت تحریک لبیک کے کارکنوں نے، ذمہ داران نے اور اس کے سپورٹروں نے پاکستان کی جیلوں اور کچہریوں کو آباد کر کے کہا کہ ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول۔ اور ہم اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دیتے، یہ یاد رکھنا۔ حق ہم اپنا بڑا اچھی طریقے سے لینا جانتے ہیں۔ ابھی کراچی میں ہم نے صرف قدم اٹھایا، بسم اللہ کی ہے۔ جس گلی جاؤ گے اگو تو آنو لباں گے اور ملیں گے بھی ترجمے نال انشاءاللہ، گالی کوئی نہیں ہے تا جے لڑنا پہلے الیکشن بعد چوتے لڑ لینے ہیں، ایک اڑی گالے۔ جے بندے دے پترہ طرح الیکشن سانو 9 بجے رزلٹ چاہیدہ، لیکن دھاندلی آڑا نہیں، صحیح طریقے آڑا رزلٹ۔ منصور صاحب کہہ رہے سن کہ 9 بجے رزلٹ چاہیدہ، دھاندلی زیادہ رزلٹ نہیں چاہیدہ، تے RTS دا رزلٹ نہیں چاہیدہ، صحیح بندے دے پترہ۔ ہار جیت مقدرہ دی، لیکن اسی میدان اچھ کھڑے ہیں، نہ نسن دیں گے نہ نسن آلے ہیں انشاءاللہ۔ اور رہی گل آزادی دی جنگ لڑن آلے دو، وہ اسی پہلے آگ چکے ہیں کہ نچن آلے ہیں دے بال آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ پکی گل ہے۔ آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں، اس تے میں ثبوت دینا، آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہ دے وڈیاں نے برے صغیر چو انگریز نو نسایا سی، وہ نہیں لڑ سکتے جنہ دے وڈیاں نے جنگ آزادی دی مجاہدین دیاں مخبریاں کی ہون، جنہ نے وڈیاں نے جنگ آزادی دی جناب جنگ اور مارکیچ انگریز کو جاگیراں اور جائیداداں لئیاں ہون، جنہ دے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلہ آباد کیتیاں، اور جناب جسم دے اتے استریاں پھروا کے نمک اور مرچہ بھروا کے کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور رہی پاکستانی معیشت کی بات، آج پوری دنیا میں ہمیں بیکاری قوم بنا کر رکھ دیا ہے۔ قوم تو آج بھی اپنی محنت اور مزدوری کر کے کھاتی ہے، قوم آج بھی اپنا وقت اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی مکمل کر رہی ہے، لیکن ان عیاشوں اور بدماشوں کی آج پروٹوکولز پورے نہیں ہو رہے۔ آج ہم بھی یہاں آئے ہیں، ہمیں یہ جتنی بھی سیکیورٹی فراہم کی ہے ان کی اپنی مرضی ہے، ہماری کوئی درخواست نہیں، لیکن ایک جناب وہ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص، وہ جو کل تک فرعون کے لہجے میں ادھر وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بات کرتا تھا، آج جناب کہتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں یا کر دوں گا۔ میں نے کہا صبر ہمارا بھی دیکھو، ہر ظلم سہا ہے، ہر جبر سہا ہے، لیکن بابا جی نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ نہیں لڑنا، ابھی تو بچے تیرے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں، ہم تو وہ ہیں کہ یہاں ہتھکڑیاں بدی ہوئی تھی اور جناب ظلم و ستم اور شیل اور گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، پھر بھی کہہ رہے تھے کہ لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ اور ابھی وہ 40 چوروں کا ٹولہ جنہیں تازی حکومت ملی ہے، لیکن میرے رب کی شان دیکھیں، جن کی گنتی ناموس رسالت بل کے لیے پوری نہیں ہو رہی تھی، اقتدار کے لیے پوری ہوئی ان کی گنتی، لیکن میرے رب کی حکمتیں دیکھیں، ایک کو اقتدار سے اتار کر ذلیل کیا، دوسروں کو اقتدار کے اوپر بٹھا کر ذلیل کیا۔ یہ یاد رکھنا، جو بھی حضور سے بے وفائی کرے گا ذلت اس کا مقدر ہوگی، کیونکہ ہمارے امام نے فرمایا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں،
دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اور وہ جو کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میرا ابا وزیر اعظم ہے لہٰذا مجھ سے دب کر رہو, مجھ سے ڈر کر رہو. میں کہا تیرا ابا وزیر اعظم نہیں, سکندر اعظم بھی ہو, سانو کوئی پار نہیں. ساڑھے جناب سر تے کوئی بار نہیں, کیونکہ اساں حضور دے غلام ہاں. اساں جناب کسے کو نہیں ڈر دے, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں حق کا علم اٹھا کے جیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور بابا جی نے آکھیا انہاں بھی رونا, انہاں دیاں نسلاں نے بھی رونا انشاءاللہ. اے پاکستان میں تا 1 سال پہلے دا اعلان کر رہا, اے سارے تاریخ بھی لکھ لو, دوبارہ لکھ لو, نوٹ کرن والے بھی نوٹ کر لین. اتھے جماعت پاکستان 1 بچ جائے گی, اس دا نام تحریک لبیک پاکستان ہوئے گا. پی ڈی ایم 11 جماعتاں, 12ویں یا 13ویں کھلاڑی دی تسی انتظار کرو جڑا باہر لگا پھردا, اے سارے رل کے تواڈے خلاف ہو جان گے, کیونکہ انہاں نوں پتا کہ جنہاں دا نظریہ نہ خریدیا جا سکدا, نہ جنہاں نوں جھکایا جا سکدا, نہ جنہاں نوں امریکہ اور نیٹو اور جناب یورپ دی غلامی دا شوق ہے. انہاں نوں ایک کوئی ڈر ہے, انہاں نوں ایک کوئی شوق ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ساڈا کسے نال کوئی واسطہ نہیں, کوئی نیٹو دا غلام ہوئے, کوئی رشیا دا غلام ہوئے, کوئی امریکہ دا غلام ہوئے, کوئی کسے دا غلام ہوئے. اسی علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں, علامہ اقبال اے ساریاں غلامیاں کرن تو بعد کیا انہاں نوں مل جائے گی جناب کوئی ریلیف مل جائے گا, کوئی جناب معیشت کے اندر ریلیف مل جائے گا, کوئی انہاں دا وقت گزر جائے گا؟ اقبال کہنا نہیں, سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. اقبال کہندا جھلیا تو اے سمجھدا کہ اسباب دے نال قوماں زندہ رہندیاں, اسباب قوماں دے زندہ رہن دا سبب نہیں ہے, نظریہ قوماں دے زندہ رہن دا سبب ہوندا. اور جدو اسباب ساڈے کو نہیں سن, اسی 313 ساں, سامنے 1000 کھڑا سی, اسی 1000 بدر لمیا پا کے رکھ دیتا سی. اور جدو ساڈے کو اسباب نہیں سن, ساڈے کو جذبہ سی لیکن اسباب نہیں سن. ساڈے نابینے بھی اتنے تگڑے سن کہ جنگ یرموک دے موقع تے مسلماناں دیاں 4 صفاں, کفار دیاں 11 صفاں, مسلماناں نوں بندیاں دی لوڑ پہ گئی. حکومت نے اعلان کر دیتا, اسلامی حکومت نے, کہ جناب بندے بھرتی ہو وہ جانا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے, آپ نابینا صحابی ہیں, آپ آ گئے. آپ نے فرمایا یار میرا بھی اس لسٹ نہ لکھو. جدو صحابہ نے دیکھا نا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, آپ کہنے لگے, صحابہ کہنے لگے اور جناب جان دیو اسی تانوں سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے, تو سیدھا نابینے ہو ویکھ بھی نہیں سکتے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے تاریخی الفاظ جڑائے. میں انہاں اکھاں والےاں نوں مخاطب کر کے کہنا کہ جنہاں کشمیر دیتا اور جنہاں ہمشیر بیچی عافیہ صدیقی, میں انہاں سارے اکھاڑیاں نوں مخاطب کر کے کہنا کہ اے سنو اسلامی تاریخ. بابا جی فرماندے سن, اکبر الہ آبادی نے ایک گل کی تھی, انہیں کیا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا. ہسٹری تاریخ نوں کہندے دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. لوگ پوچھتے ہیں جی لبیک دیہڑی با دیہڑی دن اگے کیوں ودی جا رہی, دن با دن اگے کیوں ود رہی؟ میں کہا لبیک والے نوں مرنا آ گیا, لوگ انہاں دا جیڑ دا چج ویکھ رہے ہیں. کہندے جی آپ دن با دن کیسے آپ ترقی کر رہے ہیں, آپ کی جماعت بڑی پھیل پھول رہی ہے. میں کہا کسی دن صبح اٹھی, منہ دھومی, فجر تو تسی پڑھ دے نہیں, منہ دھو کے پاکستان دی ساری اے ٹی سی کوٹا چلا جامی, ہر شہر دی اے ٹی سی کوٹ وچ پابند سلاست یا سینہ چوڑا کر کے کھڑے تینوں تحریک لبیک پاکستان دے کارکن ملن گے جڑے کہہ رہے ہون گے اوے لبے بام بھی پکارا, سرکار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بھائی ایک منٹ جی, ایک منٹ, تھک گئے ہو تو میں واخر دعوانا الحمدللہ کر دینا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ